سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اس وقت کا بہترین یوزج میرے اور آپ کے ذہن میں ڈالا ہوا ہے کہ میں اور آپ اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کے کلام کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اس وقت جہاں پر بیٹھے ہیں۔ اس سے اوپر اور کوئی کام نہیں ہو سکتا جتنا عظیم یہ کام ہے، اور اس کی عظمت کا، اس کی برکت کا اور اس کی بہت سب سے بڑی نعمت ہونے کا ہم عملی مشاہدہ دنیا میں بھی کرتے ہیں۔ جب اس قرآن سے جڑنے کی وجہ سے اللہ ہمارے دلوں میں سکینت نازل کرتا ہے، ہماری دنیا کے کاموں میں آسانی پیدا فرماتا ہے، ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ہمارے گھروں پہ فرشتے اور سکینت نازل فرماتا ہے۔ لیکن جب ہماری موت کا وقت ہوگا اس دن ہم اس قرآن کے اصل موت سے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کہ قرآن قبر میں ہماری روشنی کا ذریعہ بنے گا، اور یہ قرآن جو ہے روز قیامت میری اور آپ کی شفاعت کا ذریعہ بنے گا۔ تو اصل دوستی جو ہے وہ اس قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہی ہمارے غموں کا علاج ہے، شفاء لما فی الصدور ہے، جو دنوں کے روگ ہیں ان کو دور کرتا ہے، اور یہ ہدوں ہے، ہدایت ہے۔ اس کو کتاب مبارک کن کہا گیا ہے کہ یہ برکت والی کتاب ہے۔ جب آپ اس کتاب کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اس کو اپنا ایز اے گائیڈ لائن کی، اس کو اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کر لیتے ہیں، اور ایسے محبت کا تعلق کہ اس کے جس دن نہ پڑھیں تو دل بے چین ہو جائے، دل بے قرار ہو جائے۔ یہ وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جائیے اور غور کیجئے کہ صحابہ کرام کا قرآن سے کیا تعلق تھا۔ آج ہمارا یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی کہ جو کلاس ہے، کلاس کے لیے قرآن کھولا، اور جب کلاس نہ ہوئی تو قرآن بھی بند ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کا یہ تعلق نہیں تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن نازل ہوتا تھا، جس طریقے سے وہ اس کو پڑھتے تھے، اور ظاہری بات ہے جو ان کا پڑھنا ہوتا تھا وہ سمجھ کے ہوتا تھا۔ عرب تھے، عربی زبان جانتے تھے، جو قرآن پڑھتے تھے ان کو سمجھ آ رہا ہوتا تھا، اور قرآن کی آیات ان سے ہم کلام ہوتی تھیں۔ وہ قرآن جب پڑھتے تھے ان کو پتہ چل جاتا تھا یہ آیت ہمارے غم کا علاج ہے، یہ آیت ہمارے دکھوں کا مداوع ہے، یہ قرآن ہم کلام ہوتا تھا۔ یہ وجہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن پڑھتے تھے تہجد میں، تو جہاں پر رحمت کی آیتیں آتی تھیں آپ وہاں ٹھہر جاتے تھے، رک جاتے تھے، ان کو دہراتے تھے اور پھر اللہ کی رحمت مانگتے تھے۔ جہاں عذاب کی آیتیں آتی تھیں وہاں روتے تھے، پھر اللہ سے عذاب سے نجات اور بخشش کی دعائیں مانگتے تھے۔ تو جو قرآن سے تعلق ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بے سمجھے بوجھے پڑھ لیا اور بس وہ پھر ختم نہیں۔ قرآن سے جو تعلق تھا صحابہ کا اتنا تھا کہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو جو معمول تھا صحابہ کرام کا بھی اور بعد میں ہمارے سلف صالحین کا بھی، جو منزل میں قرآن ہے 7 دنوں میں، تو زیادہ تر لوگوں کا قرآن پاک 7 دنوں میں مکمل ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے محبت عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کا شوق عطا فرمائے، اس کو ہمارا پیشن بنا دے، اس کو ہمارے دل اور ہماری رگوں میں اتار دے، اور اس قرآن کو میرے لیے اور آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔